ناظرین، ہمارے ملک میں اس وقت لاقانونیت کی ایک انتہا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما افتخار درانی کو سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگوں نے گرفتار کیا اور اس میں اسلام آباد پولیس کے لوگ بھی تھے، لیکن اب اٹارنی جنرل جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے، جو سرکاری جو پروسیکیوٹر ہوتے ہیں، جو گورنمنٹ کے وکیل ہوتے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ افتخار درانی صاحب ہماری کسٹڈی میں نہیں ہیں، وہ اسلام آباد پولیس کی کسٹڈی میں نہیں ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اب آئندہ سے کوئی بھی سادہ لباس میں یا عام پبلک لباس میں کوئی آئے تو وہ یہ لوگ نہیں ہوتے۔ یہ ایک اور راستہ کھول دیا گیا ہے کہ اس طرح تو یہ بہت سارے حادثات بھی ہو سکتے ہیں کہ کوئی بھی اگر انٹیلیجنس ایجنسیاں کسی کو اس طرح اٹھا کر لے جائیں گی اور اگر آگے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تو پھر کیا ہوگا۔ تو یہ جو لاقانونیت کی انتہا ہے، یہ جو راستہ کھول دیا گیا ہے، یہ پہلے بھی پاکستان میں ہوتا رہا ہے، لیکن پہلے یہ ہوتا رہا ہے یہ جو افغانی ہوتے تھے یا پختون ہیں یا بلوچی ہیں، جنہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ شاید پاکستانی ہی نہیں سمجھتے، اور ان کے لباس اور ان کی داڑھی دیکھ کر ان کو پکڑا جاتا ہے، ان کو بے عزت کیا جاتا ہے اور ان کی ماؤں بہنوں کو گھروں سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب یہ کام جو ہے یہ اب سیاستدانوں پہ بھی آ رہا ہے۔ پہلے یہی کام یہ سیاستدان کرتے تھے یا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کیا جاتا تھا اور ان کو ایز اے ٹول کے طور پہ یوز کیا جاتا تھا۔ اب یہی کام ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، اور یہ ایک لاقانونیت کی انتہا ہے۔ تمام پاکستانیوں کو چاہیے کہ پرامن جد و جہد کرنی چاہیے اپنے حقوق کے لیے۔ یہ اگر اسی طرح ہم دوسروں کا تماشا دیکھتے رہیں گے تو اسی طرح ایک ایک کر کے ساروں کے گھر، کسی کا بھی گھر محفوظ نہیں رہے گا، اور ابھی ہم اس نیت تک پہنچ بھی چکے ہیں۔ کسی کا بھی گھر بار محفوظ نہیں ہے، کسی کی چادر چار دیواری محفوظ نہیں ہے۔ کوئی بھی آ سکتا ہے اور آپ کے گھر میں آ سکتا ہے، اور اگر مزاحمت ہوئی تو پھر کہیں گے کہ یہ فوج کے خلاف مزاحمت کی ہے یا سیکورٹی اداروں کے خلاف مزاحمت کی گئی ہے اور ان پہ مقدمات درج کیے جائیں گے، سزائیں دی جائیں گی۔ لیکن اگر کوئی مزاحمت نہیں ہوتی تو یہ کہا جائے گا کہ نہیں، وہ تو ہم نے کیا ہی نہیں، یہ تو کہیں اور سے آئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ جس طرح یہ آج انہوں نے اپنا ایک سرکاری موقف پیش کیا ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک المیہ ہے، ہمارے ملک کا یہ المیہ ہے کہ قائد اعظم سے لے کر سب کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا۔ یہ اسٹیبلشمنٹ ہماری جو غیر قانونی طور پر اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے، اس نے پورے ملک کو، ہمارے پورے ملک کو ایک آگ میں جھونک دیا ہے، جس سے واپسی کا راستہ، کوئی پرامن راستہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے یہ واپس ہو سکے۔ ایسی جو جدوجہد ہوتی ہے وہ آخر میں خونی شکل ہی اختیار کر جاتی ہے۔ یہی کام بنگلہ دیشیوں کے ساتھ کیا گیا تو انہوں نے بالآخر ہم سے آزادی لے لی۔ واحد دنیا کے ممالک ہے پاکستان جن سے ہم سے میجورٹی جو تھی انہوں نے ہم سے آزادی لی۔ ہوتا تو یہ ہے کہ چھوٹا ٹکڑا جو ہوتا ہے، جو مینورٹی ہوتی ہے وہ علیحدہ ہوتی ہے، لیکن ہم سے میجورٹی علیحدہ ہو گئی۔ تو یہ المیہ ہے ہمارے ملک کا۔ اس ملک کے جو لوگ جو خیر خواہ ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ ملک کو کس ڈگر پر لے کر جایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ پاکستان زندہ باد۔